موضوع الدرس التهديدات لكفار قريش آخر سورة القمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد النبي أيوب قال حدثني أبو صخر النافع قال كان لابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه بلغني إنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. ورواه ابو داود عن احمد بن حنبل به. اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک دوست تھا شام میں جن کی آپ کے ساتھ خط و کتابت تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو لکھا کہ بلغنی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہو. فَإِيَّاكَ أَن تَكْتُبَ إِلَيَّ آج کے بعد پھر مجھے کوئی خط نہ لکھنا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ فرماتی ہیں سیکون فی امتی اقوام میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اللہ کی تقدیر کی تکذیب کریں گے، انکار کریں گے. رواہ ابو داود احمد ابن حنبل بھی. اصل مسئلہ جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قضاء اور قدر پر ایمان لانا جو ہے یہ بے حد ضروری کہ ایک تو ہمارا یہ ایمان ہو کہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی اپنا تقدیر میں فیصلہ فرما چکے، لکھ چکے، محفوظ ہو گیا. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی.
تو آدم علیہ السلام کی خدمت میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، اگر آپ غلطی نہ کرتے، اگر آپ اس ممنوع درخت کا پھل نہ چکھتے تو نہ جنت سے نکالے جاتے نہ ہم نکالے جاتے۔ آپ نکلے تو اولاد بھی نکلی، تو یہ تو آپ کی وجہ سے ہم نکلے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ ابن عمران، تم موسیٰ کلیم اللہ ہو، صاحب تورات ہو؟ نے کہا ہاں یا ابونا آدم۔ فرمایا تورات میں تم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے میرے پیدائش سے بھی پہلے یہ فیصلے فرما دیے تھے؟ فحج آدم موسیٰ، اب آدم علیہ السلام غالب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف دیکھیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا میں مثلاً مختلف امور ہیں، مثلاً اقتصادیات کا موضوع ہے، اسی طرح زراعت ہے، اسی طرح سیاست ہے، اسی طریقے سے صنعت ہے، اسی طریقے سے تجارت ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی آج ہمارے علماء کرام جو ہیں، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو اس دور میں جو امت کو مشکلات ہیں بینکنگ کے، سود کے، اور اس کے بعد یہ شیئر کے اور منی چینجرز کے اور صرافوں کے، اور یہ سارے مشکلات جو ہیں، چونکہ یہ سابقہ کتابوں میں نہیں ہیں۔ یعنی جب فقہائے کرام نے کتابیں لکھی ہیں، فقہ مرتب فرمائی ہے، اس زمانے میں تو کوئی بینک کا جھگڑا ہی نہیں تھا نا۔ انہوں نے تو بنیادی اصول بنا دیے ہیں کہ بھی ہر بے جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے، ایک اصل ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح کے مسائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مثلاً آپ نے پھل بیچنا ہے تو جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے اس کا بیچنا حرام ہے۔ اسی طرح شرائط ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس میں کوئی عیب ہے تو مشتری کو دکھلا دو۔ اگر تم نے مشتری کو نہ دکھلایا اور بیچ دیا تو یہ بے حرام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے مثلا گندم کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ تو گندم ہے پانی میں بھگوئی ہوئی، اوپر سے گندم خشک ہے۔ تو اگر اس طرح ہم بیچیں گے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ باہر کے ملکوں نے ہمارے ملک سے کپاس کی گانٹھیں خریدی اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے سودے۔ ان لوگوں نے ماشاءاللہ کیا کیا کہ کپاس کے اندر اینٹیں بھی رکھ دی۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ یہ تو خیانت ہے اور غبن فاحش ہے، تو حرام ہے۔ اسی طرح مثلاً آپ کے ہاں چاول کی تجارت ہوتی ہے۔ اب چاول کی تو کئی قسمیں ہیں کہ بھئی یہ سادہ چاول ہے، یہ کچی باسمتی ہے، یہ پکی باسمتی ہے، اور یہ چورا ہے، اور یہ فلان ہے، اور یہ فلان ہے۔ اب دھوکہ دے کے آپ اس کو کہتے کچھ ہے اور بیچتے کچھ ہے، حرام ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں تو کتاب البیوع میں ہمارے اندر موجود ہیں الحمدللہ، وہ اصل اصول بھی وہی ہیں۔ لیکن آج جو امت کو مشکلات آ گئے ہیں کہ بھئی شیئر مارکیٹ ہے، بھئی کیا ہم شیئر خرید سکتے ہیں اور پھر شیئر بیچ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مثلاً یہ اینک ہے، یہ اینک میں تب بیچ سکتا ہوں جب میرے ملک میں ہو، میرے قبضے میں ہو، پھر میں کہوں کہ جناب یہ اینک۔ اگر یہ اینک دکان پہ رکھی ہوئی ہے اور میں یہاں بیچ دوں
اسی طرح سے جیسے آج ساری تجارت ایسے ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، مثلا انہوں نے چینی کا ایک بحری جہاز خریدا کسی ملک سے، وہ ملک سے نکلا، کاغذ صرف آئے، کاغذات انہوں نے دوسری پارٹیوں کو دکھایا اور سودا کر دیا، نہ ابھی جہاز پہنچا ہے نہ وہ چینی ہمارے قبضے میں ہے، اور آگے سودا بھی ہو گیا۔ اچھا، اس پارٹی نے پھر ایک تھرڈ پارٹی کو بیچ دیا اور جہاز ابھی بندرگاہ پہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ جب مشکلات پیش آئے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر بہت بڑی وسعت ہے، اور ہر ملک میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے ان مشاکل پر حل کیا ہے کہ بھئی چیز کا قبضہ لینا یا اس کے کاغذات کا قبضہ لینا جو ہے، انہوں نے کہا یہ بھی اسی کے قائم مقام کہ کاغذات بینک میں آ گئے، ہم نے بینک سے کاغذات لے لیے، جب کاغذات میرے پاس ہے، جب تک یہ کاغذات نہیں ہوں گے تو مجھے مال نہیں ملے گا، تو گویا یہ مال ہے، اس کو انہوں نے قبض کا تصور کر کے اجازت دے دی۔ اسی طرح آج کل جو بینکوں میں ہو رہا ہے، اس کے اندر انہوں نے الحمدللہ ان کو بڑے اچھے اچھے تجاویز بنا کے دیے ہیں، اور کچھ بینک اب چل بھی پڑے ہیں، ان کو آپ 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تقریباً 80% وہ اسلام کے قریب آ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھی قضا اور قدر پر ایمان ہمارے اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا تھا نا کہ انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں تو اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا اور ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اب یہ مسائل جو ہیں ان کے سمجھنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی تقدیر برحق، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کے مسئلے پر ہمیں بحث کرنے کی بھی اجازت نہیں، کہ اگر ہم تقدیر میں خوض کریں گے، دخل کریں گے، بحث کریں گے، لازمی بات ہے کہ پٹڑی سے ہٹ جائے۔ کیوں؟ یہ مسائل ہمارے عقل سے ماورا ہے، ہمارے عقل میں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کیوں؟ مخلوق کا علم جو ہے وہ محدود بھی ہے، وہ ناقص بھی ہے، وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ کائنات بنی نہیں تھی اور سب کچھ لکھ دیا گیا، وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ معنی نہیں کہ عقل کے خلاف ہے، یاد رکھو، ایک بات ہوتی ہے عقل کے خلاف ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ عقل کے خلاف تو نہیں، لیکن ہمارا عقل ناقص ہے، وہاں پہنچ نہیں رہا، وہ چیز تو عقل کے مطابق ہے لیکن عقل ہی ہو نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہمارا ایمان۔ اب جس کو ہم شر کہہ رہے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے وہ ہمارے ساتھ لگنے کے بعد شر ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی جب پیدا فرماتے ہیں تو وہ تو من وجہ خیر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سانپ ہے، اب کتنا زہریلا جانور ہے، اللہ معاف کرے کسی کو ڈس لیتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اب ہر آدمی بظاہر تو کہے گا ٹھیک ہے یہ دشمن ہے، عدو ہے، یہ تو بڑا خطرناک جانور ہے، زہریلا جانور ہے، اس کو مار ڈالو، اس کو ایسا کر ڈالو، لیکن اس کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اس وقت دنیا میں سونا چاندی کچھ نہیں، سب سے مہنگی بکنے والی چیز جو ہے وہ سانپ کی زہر ہے۔ کیوں؟ اس زہر کو نکالنے کے بعد اسی سے دوائیں بنتی ہیں، اسی سے تریاق تیار ہوتے ہیں، اسی سے ایسے ایسے ایجادات ہوئے ہیں کہ بندہ اس کو سوچ ہی نہیں سکتا۔
اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ تھے تو کسی دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے شکار کی انتظار میں، تو ایک کیڑا ہوتا ہے نا جو گندگی سے اوپر اٹھا کے چلتا ہے، کھرا، ایک گندا سا کیڑا ہوتا ہے، بڑا بدبودار بھی ہوتا ہے، بد شکل بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر گندگی پشت پہ ہوتی ہے اور وہ جا رہا ہے۔ بادشاہ کی جب اس پہ نظر پڑی تو انہوں نے کہا یار اتنی گندی چیز کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا نہ ہی کرتے تو اچھا تھا، کیا اس کا کیا بھلا فائدہ ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو کون سا دنیا کا کام رک جاتا، پتہ نہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، بات ہی ہو گئی۔ اتفاق سے بادشاہ کو زخم لگ گیا، اب ساری دنیا کے جراح آئے، بادشاہ تھا، دنیا کے جراحوں کو طلب کیا گیا، سب نے زور لگا لیا زخم ٹھیک ہی نہ ہو۔ آخر میں ایک سنیاسی قسم کا آدمی جو جنگلوں میں رہتے ہیں، بوٹیاں شوٹیوں کی تحقیق کرتے رہتے ہیں اور بوٹیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، کوئی اس کو بھی پکڑ کے لے آیا کہ بھئی یہ بادشاہ ہمارا بادشاہ ہے اور پاؤں پہ زخم ہے، اور تمام طبیب جراح عاجز آ گئے ہیں، اس نے کہا مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے آ کے زخم کو دیکھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ زخم تو 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں وہ کیڑا جو ہے نا جو گندگی اٹھا کے پھرتا ہے وہ ڈھونڈنے پڑیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا بھی ڈھونڈو، اب تو اپنی ضرورت پڑ گئی نا۔ اب جناب دوڑ پڑے نوکا دریا کے سمندر کے کنارے، دریاؤں کے کنارے، ندیوں کے کنارے، نہروں کئی پکڑ کے لے آئے وہ۔ اس نے انہی کو کاٹا پھاٹا، اسی سے مرہم تیار کی، 3 دن پٹی رکھی، زخم کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہاری پٹی تو جو ہوئی ہے سوئی، اللہ نے مجھے سبق پڑھایا ہے کہ جس پہ تم نے اعتراض کیا تھا وہی تمہارا علاج ہے، تم نے اعتراض کیا تھا، تم جانتے نہیں تھے، اسی لیے بڑے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جی ایک معصوم بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بیچارے کو بیماری لگی ہوئی، کسی کو سانس کی بیماری ہے، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو پھیپھڑے کی بیماری ہے، کسی کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر زور لگا رہے ہیں، اس کو ICU میں رکھا ہوا ہے، انڈر آپریشن ہے، لیکن جناب وہ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ماں باپ اپنی جگہ رو رہے ہیں، بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، غریب تڑپ رہا ہے، کیونکہ 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن کا تو بچہ ہے سارا۔ تو اب وہ لوگ یار یہ تقدیر کا کیا فائدہ ہے، اس غریب نے کیا جرم کیا ہے کہ اس کو سزا مل رہی ہے۔ اس طرح لوگ جو ہے نا ان کا دماغ پھر مختل ہو جاتا ہے۔ جن کا ایمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، وہ کہتے ہیں مولا ہم تیری ربوبیت پہ راضی، دین اسلام پہ راضی، محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ راضی، ہمارا ایمان ہے تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، تیرا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ ہمارا عقل ناقص ہے کہ ہم اس حکمت پہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل به دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کا دوا بھی نہ بھیجا ہو، لیکن بعض بیماریاں ہیں جہاں تک ان کے دوا پر ہماری ابھی عقل نہیں پہنچ رہی، رسائی نہیں ہو رہی۔ ابھی آپ یعنی دیکھ لیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی، اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ ایک آدمی باغ لگاتا ہے، باغ کے گرد جو ہے باڑ لگاتا ہے، باغ میں مختلف مقامات پہ درخت لگاتا ہے، اس کی سمٹری ہے، درخت برابر فاصلے پہ لگائے جا رہے ہیں،
اور پھر ان کے درمیان میں بڑا خوبصورت لان بناتا ہے، وہاں گھاس لگاتا ہے، اس کے کنارے پہ پھول لگاتا ہے۔ اب ایک آدمی آگے دیکھتا ہے کہ اتنی محنت سے زمین بنائی، مٹی زمین بنا کے مٹی ٹھیک کی، اس پہ اس نے گھاس لگایا، اگایا۔ اب وہی بندہ مشین لے کے گھاس کاٹ رہا ہے، وہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا جس کو اتنی محنت سے بنایا خود کاٹ رہا ہے۔ وہ درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹ رہا ہے، کبھی اس کے پھل کو کاٹ رہا ہے۔ ایک عام جاہل آدمی دیکھے گا، وہ کہے گا دیکھو کیسا پاگل ہے، اتنی محنت سے درخت جوان ہوا، پھل لگا، یہ خود کاٹ رہا ہے۔ لیکن مالی جانتا ہے میں نے نہ کاٹا تو یہ ٹہنیاں ٹوٹ جائیں گی، یہ درخت ختم ہو جائے گا، ابھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے پھل کے باہر اٹھانے کی، وہ کاٹ دیتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ طاقت آ جائے تو پھر پھل چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں نے یہ ٹہنی نہ کاٹی تو بیماری پھیل جائے گی، اس ٹہنی کو کاٹ کے اس کو بیماری سے بچاتا ہے۔ وہ کہتا ہے گھاس پہ میں نے مشین نہ پھیری تو یہ برابر نہیں ہوگا، جب برابر نہیں ہوگا تو حسن پیدا نہیں ہوگا، تو اس کے اندر جمال پیدا کرنے کے لیے آپ جا کے دیکھیں نا کہ جہاں جہاں لان ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی کوٹھیوں میں یا گولف کورسز میں، آپ دیکھیں ایسے سبزہ بچھا ہوتا ہے جیسے قالین بچھی ہوئی ہو، مجال ہے ذرا فرق ہو۔ تو کاٹنے والے کو علم ہوتا ہے اور دیکھنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی موت جو ہے اس میں والدین کے یہ فوائد ہیں، والدین نہیں جانتے، وہ چیخ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر علیہ السلام جب خضر نے ایک بچے کو قتل کیا تو چیخ پڑا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ انہوں نے کہا خضر تم نے یہ کیا کیا، ایک بے گناہ کھیلتے ہوئے بچے کی گردن اڑا دی ہے، تم نے بڑا بھیڑا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اعتراض کرو گے تیری میری کو دوستی نہیں چلے گی، اب پھر تم نے اعتراض کر دیا ہے۔ بعد میں جب سمجھا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غلام جس کو میں نے قتل کیا ہے اللہ کا حکم ہے، اس کے ماں باپ ایمان والے ہیں، اس بچے کی وجہ سے خدشہ تھا کہ اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ کہیں کفر میں نہ پڑ جائیں، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی اور بچے کو ختم کر دیا ہے۔ کیونکہ تجھے علم نہیں ہے اس لیے تم کر رہے ہو، ورنہ میں نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ وما فعلته عن امری ذلك تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں نے جو جو کام کیے ہیں سب اللہ کا حکم ہے، میں نے اپنے منشے سے نہیں کیے ہیں۔ تمہارے پاس تشریح کا علم ہے جو مجھے نہیں آتا، میرے پاس تکوینیات کا علم ہے جو تجھے نہیں آتا، اور ہم ساری مخلوق کے علم کو بھی لا لیں تو اللہ کے علم کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں دعائے استخارہ میں میرے محبوب نے ہمیں کیا سکھلایا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم اللہم ان کنت تعلم۔ آپ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کائنات کا خالق ہے وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ لہذا اس نے جو فیصلہ کیا ہے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو بس یہ کہیں مولا ہم جانیں یا نہ جانیں ہمیں آپ کی ہر تقدیر پر ایمان ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے، تقدیر کی تکذیب کریں گے، اور پھر بعض لوگ اپنے عقل لڑائیں گے، کہیں گے جب ہم نے گناہ کیا ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، گویا اللہ نے ہمیں جبرن یہ گناہ کرایا ہے تو پھر اس کی سزا کیوں ہونی چاہیے؟
تو اس طرح کوئی مجبرہ بن گئے، کوئی جہمیہ بن گئے، کوئی مشبہ بن گئے، کوئی اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے اور بعد میں اللہ کے اسماء و صفات کو انسانوں کے مشابہ بنا ڈالا، دونوں پٹڑی سے ہٹ گئے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میرا اللہ نؤمن باسمائک و صفاتک ما اثبت فی کتابک، تیرے اسماء تیری صفات جو تیری کتاب میں ہیں یا حضور کے فرمان میں ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہم نہ تعویل کریں گے، نہ تشبیہ دیں گے، نہ تکییف کریں گے۔ جہاں ہم آپ کی صفتیں مانیں گے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، وہاں ساتھ یہ بھی دماغ میں رکھیں گے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تقدیر پر ایمان بڑا اہم ہے، اس کے بغیر تو نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے تعلق ختم فرما دیا اور فرمایا کہ حضور سے میں نے سنا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے تقدیر کا تقدیم کریں گے۔ وقال احمد قال حدثنا انس بن ایاز قال حدثنا عمر بن عبداللہ مولا غفرتان عبداللہ بن عمران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل امت مجوس ومجوس امتی الذين يقولون لا قدر ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہر امت میں مجوس پیدا ہوئے ہیں اور میری امت کے مجوسی وہ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، ہم سب کچھ خود کرتے ہیں، ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اللہ کی تقدیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان مرضوا فلا تعودوهم، ایسے لوگ بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرنا، وان ماتوا فلا تشهدوهم، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازہ نہ پڑھنا۔ لم يخرجه احد من اصحاب الستة اصحاب الكتب الستة من هذا الوجه۔ وقال احمد حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين النبي صخر حميد بن زياد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا تھا، آپ نے فرمایا میری امت میں بھی مسخ کا عذاب آئے گا۔ مسخ یاد رکھو، مسخ مانا شکل کا بدل جانا، جیسے بنی اسرائیل پہ اللہ نے عذاب بھیجا تھا کہ کچھ بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، شکل بدل گئی انسان سے حیوان۔ لیکن یاد رکھیں حضور نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ میری امت کو مسخ اور خسف سے بچا دینا۔ مسخ مانا شکل کا بدل جانا، خسف مانا زمین میں دھنس جانا۔ یہ دونوں عذاب حضور کی پوری امت پہ نہیں آئیں گے، کسی کسی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے پہلی امتیں پوری مسخ ہو گئی یا خسف ہو گئی وہ عذاب نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ بھی مسخ آئے گا، لیکن وہ ان لوگوں پہ ہوگا جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو زندیق ہیں، اللہ کے دین کے انکار کرنے والے، ان کی اللہ شکلیں بدل ڈالیں گے۔ رواہ الترمذی و ماجہ من حدیث ابی صخر حمید بن زیاد بہ وقال الترمذی رحمہ اللہ حسن صحیح غریب۔ وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن التبع قال اخبرني مالك بن زياد بن سعد بن عمرو بن مسلم طاووس اليماني قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس۔ ورواه مسلم فردا به من حدیث مالک۔ طاووس یمانی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سنا تھا رضی اللہ عنہما، انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ تقدیر سے ہے، کسی کو اللہ نے عاجز بنایا ہے، کسی کو دانا بنایا ہے، سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے عالم ہیں، 2 بیٹے جاہل ہیں، 2 بیٹے تندرست ہیں، 2
بیٹے جو ہیں مریض ہیں، 2 بیٹے جو ہیں سعید ہیں، اور 2 بیٹے جو ہیں شقی ہیں. یہ سب تقدیر کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تقدیر سے جو فیصلے فرما دے. اب آپ تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے پیغمبر اول رسول ہے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن بیوی کافرہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام نبی ہے لیکن بیوی کافرہ ہے. اور فرعون کافر ہے اور بیوی مومنہ ہے. یہ اللہ کا شان ہے، اللہ کی تقدیر ہے. وہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں. القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. آپ اسی سرزمین مکہ پہ نظر ڈالیں. ابو جہل میرے مدنی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کا بیٹا حضرت اکرمہ جو ہے وہ بطل من ابطال الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا جرنیل ہے رضی اللہ عنہ. یہ سارے تقدیر کے فیصلے ہیں، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. بس کیوں ہوا، کیسے ہوا، اللہ کی شان ہے. جو چاہے اس سے کون پوچھے. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھے کہ آپ نے جی ایسا کیوں کیا. اس کو تو آپ نے لمبا بنایا، اس کو آپ نے چھوٹا بنایا. اب دیکھیں کئی ملک ہیں چھوٹے قد، انڈونیشیا کے دیکھیں سارے چھوٹے چھوٹے. اچھا کئی ملک ہیں ماشاءاللہ 6 فٹ لمبے قد. کئی ملک ہیں ماشاءاللہ دیکھیں سارے کے سارے سیاہ ہیں. کئی ملک ہیں دیکھیں سارے کے سارے گورے چٹے سفید ہیں. اور دنیا میں 2 بھائی ہوتے ہیں، دونوں کو والد کی جائیداد برابر ملی ہے. ایک نے تجارت کی وہ کروڑوں پتی بن گیا، دوسرے نے تجارت کی وہ سب کچھ ختم ہو گیا، بھیک مانگ رہا. یہ کوئی دخل نہیں دے سکتا. ہاں تم کوشش کرتے رہو. اللہ نے ہمیں کوشش سے منع نہیں کیا، یاد رکھو. اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ جی بس جو تقدیر میں ہے وہ ہو جائے گا. نا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں اپنی محنت کرو، لیکن اللہ پہ توکل رکھو اور عقیدہ یہ رکھو اللہ چاہیں گے تو برکت دے گا. اور اگر اللہ نہ چاہیں تو نہ دیں. مجھے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے خود واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے اس نے دین کی تبلیغ کے لیے نکلنے کا فیصلہ کر لیا کہ جی میں 6 مہینے کے لیے اللہ کے دین کے لیے نکلوں گا. وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا ملنے کے لیے. بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ماں باپ ایک ہے. اس نے کہا بھائی جان میں نے چونکہ 3 دن کے بعد سفر پہ جانا ہے، میں آپ سے ملنے آیا ہوں. انسان ہے، موت ہے، حیات ہے، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا. میں نے کہا بے وقوف آدمی، کپاس کی فصل بالکل نکل رہی ہے اور یہ فصل جو ہے اس پر اتنی محنت کی ضرورت ہے. اس کو کھاد دینی ہوگی، سپرے کرنے ہوں گے، اس کی پھر اس کے بعد کپاس چننی ہے، اکٹھی کرنی ہے، پھر بیچنی ہے، پھر اس کو فیکٹریوں میں لے جانا ہے. اتنا بڑا کام ہے. اللہ کے بندے ایسے فصل کے زمانے میں بھی کوئی آدمی جاتا ہے. پہلے اپنا فصل کا کام کرو، جب فارغ ہو جاؤ چلے جانا. 6 مہینے کے بجائے 7 مہینے لگا دو. اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے، وہیں میں بزرگ جو تھے وہ دعوت دے رہے تھے. اب میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لکھوا دیا کہ میں بھی جاؤں گا، تو اب میں اللہ سے کیا ہوا وعدے سے نہیں پھرتا. اور میں نے کہا بے وقوف آدمی پھر تمہاری فصل کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی مر جائے، اللہ کی مرضی ہے، نہ ہو تو میں کیا کروں گا. بہرحال وہ کہتے ہیں وہ چلے گئے. وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے فصل پہ محنت کی، کھاد کی، سپرے کی، اور میرے بھائی کے تو سارا ہاتھ نوکروں کے ہاتھ میں تھا نا جی. کسی نے اللہ عالم کھاد دیا نہیں دیا، سپرے کیا نہیں کیا، حفاظت کی نہیں کی. میں نے کہا جب بھائی نہیں مانتا میں کیا کروں. وہ کہتا ہے جناب خدا کی شان دیکھیں کہ میری محنت کے بعد مثلا مجھے کپاس آئی 500 من، اس کا بغیر نگرانی کی آئی 1000 من. وجہ کیا تھی کہ جب بندہ سب کچھ اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا پھر اللہ نے حفاظت کر دی. اسی لیے ہوتا ہے نا کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں اللہ رزق میں برکت دے دیتے ہیں. کیا مانا برکت دینے کا؟
یہ معنی نہیں ہوتا ضروری کہ ہمیں 100 جو ہے ہمارا 1000 بن جائے. برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہمارا 100 میں ہونا تھا 10 میں ہو جاتا ہے, تو 90 بچ گیا. اللہ نے بیماری سے بچا لیا, خرچ سے بچ گئے. اللہ نے کسی چوٹ لگنے سے بچا لیا, نقصان سے بچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تھوڑے فصل میں برکت ڈال دی, فائدہ ہو گیا. تو یہ مختلف, اب دیکھیں نا بڑے بڑے علماء گزرے 40 سال عمر ہے فوت ہو گئے, بعض علماء 30 سال میں فوت ہو گئے, بعض علماء 50 سال میں فوت ہو گئے. انہوں نے اتنی تھوڑی سی مدت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ تم پڑھ بھی نہیں سکتے ہو. اللہ ان کے اوقات میں برکت دے دیتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ معذور ہیں, ویل چیئر پہ ہیں, لیکن ان کی مجال ہے کہ کوئی نماز جماعت سے رہ جائے. اچھا وہ ویل چیئر پہ ہیں, مریض ہیں, لیکن مجال ہے جو قرآن کی منزل انہوں نے پڑھنی ہے, ایک پارہ وہ رہ جائے. وہ ویل چیئر پہ ہیں, معذور ہیں. ہر آدمی کا خط آ رہا ہے اور سب کو جواب بھی دے رہے ہیں, کتابیں بھی لکھوا رہے ہیں, دوستوں احباب آنے والوں کو بھی مل رہے ہیں, اور مہمانوں کے کھانے کی بھی نگرانی ہو رہی ہے, اور ہیں ویل چیئر پہ, خود عاجز ہیں, کام سارے چل رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا ہر حال میں اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہو, اور ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنے عمل میں بھی کوشش کریں. وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن الطباء قال اخبرني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم منفردا به من حديث مالك. وفي الحديث الصحيح استعن بالله ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء قدر الله وما شاء فعل ولا تقل لو انی فعلت لکان کذا فإن لو تفتح عمل الشیطان. صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعن باللہ, اللہ کی مدد پکڑ کے کام کرو, ہاتھ توڑ کے نہ بیٹھ جاؤ. فإن أصابك أمر, لیکن اس کے بعد بھی اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو کہو اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ جو چاہے کریں. ولا تقل, یہ نہ کہنا کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا, اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, یہ نہ کہنا, کیونکہ لو جو ہے یہ دروازہ کھول دیتا ہے شیطان کا. اگر میں پہلے آ جاتا, اگر ہسپتال پہلے پہنچ جاتا تو میرا بھائی بچ جاتا, اگر ڈاکٹر مل جاتا تو بچ جاتا. یہ لو ہے, اگر مگر نہیں چلتا ہے. تم نے کوشش کی, جو فیصلہ لکھا تھا ہو گیا, تمہارے ذمہ تھا کہ تم لے کے دوڑو, ہسپتال جاؤ, علاج کراؤ, لیکن اللہ کی مرضی. اچھا کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں موجود ہوتے ہیں اور دورہ پڑ جاتا ہے, وہاں ڈاکٹر کیوں نہیں روک لیتے؟ بھئی یہ تو باہر تھا, وقت پہ ہسپتال نہ پہنچ سکا, وہ ہسپتال میں داخل ہیں, باقاعدہ آئی سی یو کے کمرے میں ہیں, نگہداشت کے کمرے میں ہیں, مشینیں ہارٹ کی چل رہی ہیں, آکسیجن لگے, وہاں دورہ پڑ گیا. تو اس لیے اپنی طرف سے کوشش کرو, اور جو ہو جائے کہو وعدہ قضاء اللہ, یہ اللہ کی تقدیر ہے. انہ قدر و لطف, اس کا لطف ہے, اس کا کرم ہے, اس کی. وفی حدیث ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك جفت الاقلام وطويت الصحف. اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ عنہم, وعلم, جان لے, ان الامت اذا لو اجتمعوا,
ساری امت کٹھی ہو جائے اور وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں لیکن اللہ نے نہیں لکھا تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اسی طرح ساری مخلوق جمع ہو کے تمہیں نقصان دینا چاہے اور اللہ نے نہیں لکھا تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اللہ نے لکھ دی ہے۔ جفت الاقلام، وہ اب قلمیں خشک ہو گئی، صحیفے لپیٹ دیے گئے، اب اللہ کی تقدیر کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ وقال الامام احمد بن حسن سوار قال حدثنا لیث عن معاویہ عن ایوب بن زیاد حدثني عبادة بن ولید بن عبادہ قال حدثني ابي قال دخلت على عبادة وهو مريض اتخيل به الموت فقلت يا ابتا اوصني واجتهد لي فقال اجلسوني فلما اجلسوه قال يا بني انك لم تطعم الايمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا ابتا وكيف لي انا اعلم ما خير القدر وشره قال تعلم انما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم ثم قال واكتب وجرى في تلك الساعه وهو كائن الى يوم القيامه يا بني ان مت ولست على ذلك ان مت ولست على ذلك دخلت النار۔ اب جناب فرماتے ہیں حضرت عبادۃ بن الولید ابن عبادہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابے کی خدمت میں آیا، وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے، وہ مریض اتخیل فی الموت، مجھے خیال تھا کہ اب یہ بیماری ان کو موت پہ لے جائے گی۔ فقلت یا ابتا، میں نے کہا ابا جان مجھے کوئی وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ فقال اجلسونی، انہوں نے فرمایا مجھے بٹھلاؤ، اٹھا کے ان کو اٹھا کے ہم نے بٹھلا دیا، انہوں نے کہا بیٹا انک لم تطعم الایمان، تم نے گویا ایمان چکھا بھی نہیں اور تم حقیقت العلم پہ بھی نہیں پہنچو گے جب تک اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ ہو کہ ہر خیر اور شر جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا ابا کیسے پتہ لگے گا کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے؟ فرمایا جان لے انما اخطاک لم یکن لیصیبک، جو چیز اللہ تجھے نہ پہنچانا چاہے وہ نہیں پہنچ سکتی اور جو پہنچانا چاہے وہ کبھی نہیں چوک سکتی۔ اے میرے بیٹے میں نے حضور پاک سے خود سنا تھا، حضور پاک نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم پیدا کیا، ثم قال له اكتب، پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھو، فجرا فی تلک الساعۃ، قلم نے لکھنا شروع کیا، بما هو کائن الی یوم القیامت، قیامت تک کیا ہوگا سب لکھا گیا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے اگر تجھے موت آئے اور تمہارا تقدیر پہ ایمان نہ ہوا تو پھر جہنم ہے۔ ہر حال میں تقدیر پہ ایمان ہو کہ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی لکھ چکے ہیں، کسی کو اللہ نے غنی بنایا، کسی کو اللہ نے فقیر بنایا ہے، کسی کو اللہ نے جمیل بنایا، کسی کو اللہ نے کبھی بنایا ہے، کسی کو اللہ نے سعید بنایا ہے، کسی کو اللہ نے شقی بنایا ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے، کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ اس کو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے کہ یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے ہمارے لیے خیر ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم بالکل جاہل ہیں، لیکن ہمیں آپ کی تقدیر پہ، آپ کی قضاء و قدر پہ ایمان ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، مثلا قرآن میں ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹا دیں، جو چاہے ثابت رکھیں، اسی کے پاس اصل کتاب ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ تقدیر جو ہے ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔
معلق کا معنی وہ کسی شرط پہ ہے کہ اگر اس بندے نے والدین کی خدمت کی تو اس کی عمر ہم بڑھا دیں گے. تو اب یہ معلق ہے، خدمت کی عمر بڑھا دی، یعنی لکھا ہوا پہلے ہے لیکن اسی میں یہ لکھا ہوا، اور اگر نہ کی تو عمر گھٹا دیں گے. تو اس لیے جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی. اسی طرح آتا ہے نا کہ جو بندہ چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، تو اسی طرح وہ لکھا ہوتا. یہ نہیں ہے کہ تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو لکھی تھی اگر ایسا کرے گا ہم یہ انعام دیں گے، نہیں کرے گا تو نہیں دیں گے. اس نے کیا دے دیا تو یہ تو بھائی وہ بھی لکھا ہو. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنی تقدیر میں ہماری پیدائش سے بلکہ کائنات کی پیدائش سے پہلے لکھ چکے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام میں اللہ نے جب روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. اب آدم علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے نا کہ میں نے کیا کہنا ہے. اللہ نے حکم دیا کہو الحمدللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے جواب دیا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کریں. تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو دعا مل رہی ہے نا اس کا معنی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ضرور ہوگی پھر اللہ رحم کرے. کیوں؟ اگر غلطی نہ ہو تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی صفتیں ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، رزاق ہے. تو اسی طرح اس کی صفتوں میں تواب بھی ہے، عفو بھی ہے، منتقم بھی ہے. تو ہر صفت کا اظہار ہوگا نا. اگر گناہگار ہی نہ ہوں دنیا میں تو اللہ کس کو معاف کریں گے؟ تو پھر تو صفت مغفرت نعوذ باللہ ختم ہو گئی. اگر ہمارے جیسے خطاکار نہ ہوں تو کن پہ مغفرت آئے گی؟ تو اس لیے یہ بھی تقدیر کا ایک فیصلہ ہے کہ بندوں سے غلطیاں ہوں گی، انسان سے خطائیں ہوں گی، اور انسان اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے اپنی شان. اس لیے ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. توبہ تو وہ کریں گے نا جو گناہگار ہوں گے. جب گناہ نہ ہو توبہ کس بات کی؟ اور توبہ بہت توبہ کرنے والے، معنی یہ ہے کہ بہت گناہ کرنے والے. لیکن جب وہ توبہ کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ محبوب رکھتے ہیں. اللہ اس کی توبہ کے بعد اس کو محبوب بنا لیتے ہیں. تو اگر اس سے گناہ ہی نہیں ہوگا تو یہ جو ہے نا جی دیکھیں نا، مثلا آپ نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، اس پہ آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن لیٹرین نہ ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ اب لیٹرین کا ہونا بھی تو ضروری ہے. لیکن اگر کل لیٹرین بول پڑے وہ کہے کہ جناب کمال ہے، وہاں تو آپ نے ڈرائنگ روم بنایا ہوا ہے، وہاں آپ نے بیڈ روم بنایا ہوا ہے، وہاں آپ نے لاؤنج بنایا ہوا ہے، مجھے ایسی جگہ بنے کہ ساری گندگی میں ڈالے جا رہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو اس کو حق ہے بولنے کا. تو اگر تمہارے بنائی ہوئی چیز میں ایک جگہ پھلواری ہے اور ایک جگہ تم نے حمام بنایا ہے جہاں گندگی گراتے ہو روزانہ، اس کو بولنے کا حق نہیں ہے، تو اللہ کی تقدیر پہ تمہیں بولنے کا کیسے حق ہے؟ کیوں؟ وہ بھی کوٹھی کا ایک حصہ ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو نظام عالم نہیں چلے گا.
ساری کوٹھی ہی بیکار ہو جائے گی کہ جی کوٹھی ہے اور بڑی آرام دہ، حمام نہیں، اس کو پیشاب کی ضرورت ہے، کہاں جائے؟ کوئی کمرے میں کرے گا، بستر پہ کرے گا، قالینوں پہ کرے گا۔ تو اسی لیے سمجھ لیں کہ جہاں اللہ نے صالحین پیدا فرمائے ہیں، یہ بھی اس کی حکمت اور قدرت ہے کہ وہاں طالحین بھی ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کے عابد زاہد بندے ہیں وہاں گناہگار بھی ہوتے ہیں، اس کو گناہگار بھی بڑے پسند ہیں۔ اس کو گناہگار جب روتا ہے اور گر گڑاتا ہے اور چیختا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یا اللہ توبہ کر رہا ہے، کوئی فرماتا ہے عالم عابدی، میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ میرا بھی کوئی بخشنے والا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ ابلیس لعین نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میرے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ان کو آگے سے بھی دھوکہ دوں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، پیچھے سے بھی، حتیٰ کہ ان سب کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ملعون تو بھی سن لے فبعزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک بندے توبہ کرتے رہیں گے اگر ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوئے میں بھی معاف کروں گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا عرفات والے دن ابلیس لعین جو ہے ماتم کر رہا ہوتا ہے، چہرے پہ اور سر پہ مٹی ڈالے ہوئے چیخ رہا ہے اور ماتم کر رہا ہے اور مار رہا ہے اپنے آپ کو، کہتے ہیں مولا سارا سال زور لگا کے میں نے تیرے بندوں کو گمراہ کیا، آج 2 منٹ کے لیے دھوپ پہ آ گیا تم نے سارا معاف کر دیا۔ ہر بعد میں کیا ہوتا ہے یہی ہے نا، احرام باندھا ہر بعد میں جا کے بیٹھ گئے، خیمے میں بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو آج اس گھڑی میں عرفات میں آ گیا ہے اس کے گناہ میں نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بات پہ ہمارا ایمان ہو، اس کے غفور ہونے پہ ایمان ہے، رحیم ہونے پہ ایمان ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ پکڑنا چاہے تو چھوٹی سی غلطی سے بھی پکڑ لیتے اور معاف کرنا چاہے تو 100 آدمی کا قتل بھی معاف کر دیں، اس کی مرضی ہے، اس کو کون پوچھنے والا۔ دیکھ لیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا غلطی ہو گئی تھی، حالانکہ ظاہراً وہ غلطی ہی نہیں ہے۔ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے، کسی آدمی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی بڑا عالم کوئی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، تو یہ بظاہر کوئی غلطی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، رسول اور نبی سے اور کون عالم ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اچھا تم سے بڑا عالم کوئی نہیں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ میرا ایک بندہ دریا میں ہے، اس کے بعد جا کے پڑھو، ابھی تمہیں آتا ہی کچھ نہیں۔ یا اللہ وہ بندہ کیسے ملے گا، میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ فرمایا ایک مچھلی لے لو ٹوکری میں، جہاں مچھلی اچھل کے دریا میں چلی جائے وہ اس کے پیچھے چل پڑنا، یعنی پیغمبر ہے، اللہ نے مچھلی کا محتاج کر دیا۔ اللہ جبریل بھیج کر بھی تو رستہ دکھا سکتے تھے نا، لیکن وہ نہیں، مچھلی کے پیچھے جاؤ جناب، مچھلی کے پیچھے جا رہے ہیں، مچھلی چلی گئی اور یوشع نون بھول گئے، جب آپ نے ناشتہ مانگا یاد ہے، اس نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مچھلی تو فلاں جگہ دریا میں نکل گئی تھی، اس نے کہا وہی تو ہم نے جانا تھا خدا کے بندے۔ تو اللہ کو ایک لفظ پسند نہیں آیا کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، فوق کل ذی علم علیم، میں نے ایک عالم سے اور عالم اور عالم اور عالم، اور سب سے بڑا علم اللہ کا ہے، یہ تم نے کہہ کیوں دیا؟
اور بخشنے پہ آ گئے تو 100 آدمی کا قاتل ہے، معاف کر دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تمنا بھی کریں اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہیں. رواه الترمذي عن يحيى بن موسى البلخي عن ابي داود الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن ابي رباح عن الوليد بن عباد النبي به وقال حسن صحيح غريب. وقال سفيان الثوري عن منصور النبي بن خراش عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدنا يوم ب40 يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. وقد رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث النضر بن شميل شعبة عن منصور به ورواه من حديث ابي داود الطيالسي عن منصور الربعي عن علي به وقصد به سيد مسلم من روایت عبداللہ بن وهب وغیرہ عن ابی ہریرہ ابی حانی الخولانی عن نبی عبد الرحمن الحبری عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. اس حدیث میں آتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پہ ایمان نہ ہو. پہلی چیز یہ ہے گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، اور میری رسالت کا اقرار کرے اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس کے بیا یہ بھی ایمان رکھے کہ مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے. وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر بھی ایمان ہو، خیر ہے شر ہے سب میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا ان اللہ كتب مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی تھی اس مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے. ابن وہب نے یہ بھی زیادتی فرمائی وقال عرشه على الماء ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. والله اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینهما ورب العرش العظیم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمین. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمین. اللهم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین. اللهم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم ارحمنا فوق الارض، اللهم ارحمنا تحت الارض، اللهم ارحمنا عند الارض. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. دعا کر لیں ڈاکٹر محمود غازی جو بہت بڑے عالم بھی تھے، اسکالر بھی تھے، وزیر بھی رہے حج کے، وہ فوت ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور دعا کریں جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے اور جتنے زندہ ہیں سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اور سب سے آخری کلمہ جو ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا
برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.